अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं बंगाली अमीर। मैं आपको तीर बंदी का अमल में दे रही है आपको। इंशाल्लाह दुश्मन के किसी भी किस्म का कोई हथियार, कोई लोहा, चाकू, खंजर, गोली वगैरह कुछ भी होगा वो इंशाल्लाह ताला असर नहीं करेगा आपका जिस्म के ऊपर। ठीक है। अमल तो बहुत होती है लेकिन देखी जाती है कि आप खुद कौन सा अमल किए। ठीक है। तो जो मुजर्रब हो वही अमल काम किए। तो इसी तरीके का मैं आपको अमल दे रही है। इस अमल का इजाजत का तरीका मैं आपको पहले ही मैं अभी बता दें ताकि आप बाद में ना पूछे। ठीक है। इस अमल का इजाजत का तरीका बहुत आसान सा है। आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, 1 मरतबा आपने सूरह फातिहा पढ़ना है, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ना है। और ये पढ़ने के बाद आपने सरकार को, तमाम अनबिया को, तमाम साहबा को, तमाम औलिया को, तमाम इंसान जिन्नात मोखला सबको हदिया कर देना। खास तौर पे भारत के अंदर या दूसरा जो ममालिक है जहाँ पे जो लोग अभी इसका कोरोना की वजह से जो लोग इंतकाल हो गई जिन लोगों का, ठीक है, खास तौर पे उनको इसका सवाब आपने जरूर पहुंचानी है और दुआ भी करनी है कि ये जो इंडिया के अंदर जो है मामला बहुत बिगड़ी हुई है वो कंट्रोल में आ जाए। ठीक है। यही बस इसका इजाजत है, यही इसका हदिया है, यानी कि अमल करने का। ठीक है। फिर जो करना चाहे कर सकती है, इजाजत लेने का जरूरत नहीं मजीद। अब मैं आपको इस अमल का मैं तरीक़ाकार मैं आपको पूरा में समझा देती है। ये जो तीर बंदी का अमल जो तैयार की जाएगी इसके लिए जिस चीज का जरूरत है वो मैं आपको बता दें, ये आपको पहले से अरेंज करके रख लेनी है। ठीक है। आपको इसके लिए जाफरान लेकर के आनी है। ठीक है। बाजार से मिल जाती है जाफरान। थोड़ा सा चाहिए, ओरिजिनल हो लेकिन थोड़ा सा हो। ठीक है। 1 चुटकी भी काफी है लेकिन ओरिजिनल होनी चाहिए। इसके अलावा आपको थोड़ा सा मुश्क चाहिए, मुश्क। ठीक है। वो भी आपको पंसार का पास से मिल जाएगा। मुश्क, जाफरान, ये चीजें ज्यादातर आपको 2 नंबर मिल रहा होता है। ठीक है। तो कोशिश ये करना है कि ओरिजिनल मिल जाए, वरना आप जाफरान तो ले ही लेना। जाफरान सस्ता होता है लेकिन मुश्क थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। अगर मुश्क का आपको पहचान नहीं है और आपको लगता है कि आपको वो बना देगी तो आप एक काम करना, जाफरान का जब स्याही आप तैयार करना उसके अंदर मुश्क का इतर 1-2 कतरा डाल देना। ठीक है। स्याही तैयार करने का बता रही है मैं अभी आपको। अच्छा, ये 2 चीज मैं आपको बता दी, मुश्क और जाफरान। तीसरा चीज है हिरन का झिली। ठीक है। हिरन का झिली। एक होता है चमड़ा। ठीक है। चमड़ा थिक होता है। एक होता है झिली। झिली पतला होता है। उसका मैं फोटो भी जो है ना मैं पहले मैं वीडियो के अंदर में डाला है उसका फोटो, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ डाल रही ताकि दुकान वाला आपको बना ना सके। ठीक है। यानी कि अक्सर दुकान वाला आपको बोल देती है कि ये नहीं है, यहाँ पे मेरे पास नहीं है, या इस तरह का कोई चीज होता ही नहीं है। तो ये जो फोटो में आपको दिख रही है हिरन का झिली है। झिली अलग चीज है, चमड़ा अलग चीज है। झिली बहुत पतला सा होता है, कागज से भी पतला होगा ये। ठीक है। और जो चमड़ा होता है वो तो मोटा ही होता है, आपको मालूम है। ठीक है। ये 3 चीज आपको लेकर के आनी है। इसके बाद आपने स्याही तैयार करना है। आपने करनी क्या है कि आपने रोज वाटर ले लेनी है, हर की गुलाब भी जिसे कहती है। उसके अंदर आपने थोड़ा सा जाफरान डाल देनी है। ठीक है। जितना भी हो, आपको थोड़ा सा चाहिए 1 चुटकी। और अगर आप मुश्क भी लेके आइए तो मुश्क भी उसके अंदर डाल देना। 3-4 घंटा इसको छोड़ देना, उसका कलर जो है चेंज हो जाएगी। जब उसका कलर चेंज हो जाए तो फिर इस पानी इसको आप किसी छलनी से या किसी कपड़ा से इसको आप छान लेना, यानी कि पानी अलग कर लेनी है और वो जो मुश्क और जाफरान रह गई है उसको अलग कर लेनी है। तो हमको सिर्फ पानी चाहिए। ठीक है। जो कलर वाला पानी होगी। अगर आपको लगती है कि इसका कलर लाइट है, हल्का है, तो इसके अंदर आप थोड़ा सा फूड कलर डाल सकती है। ऑरेंज वाली फूड कलर बाजार के अंदर मिल जाती है जो कि खाने के अंदर डाली जाती है। वो आप इसके अंदर डाल दो 1-2 कतरा, कलर इसका डार्क हो जाएगी। डार्क कलर होने से क्या होगी कि ये जो हिरन का झिली है इसके ऊपर दिखना शुरू हो जाएगी। ठीक है। अच्छा जी, ये भी हो गई। इसका बाद ये आपका स्याही तैयार हो गई है। ठीक है। स्याही तैयार हो गई। और अगर मुश्क आप लाइए तो ठीक है, अगर मुश्क आप नहीं लाए तो फिर आप 1-2 कतरा आप उसके अंदर वो मुश्क का इतर वो डाल देना। ठीक है। तो मुश्क का खुशबू उसके अंदर आ जाएगा। अब आगे चलती है। अच्छा, एक चीज और बता दे कि ये जो सामान जो मैं आपको बताने ना, जाफरान है, मुश्क है और हिरन का झिली, अगर आपको मुश्क ना मिले तो काम चल जाएगी आपका। ठीक है। लेकिन जाफरान और हिरन का झिली लाजमी है। ठीक है। ये दोनों चीज आपको लाजमी चाहिए। अगर ये सामान आपको नहीं मिलती तो इसमें मेरा कसूर नहीं है कि भाई नहीं मिल रही। ठीक है। मिल जाती है, हर जगह मिल जाती है। अभी टाइम है, आप इसको अरेंज कर लो। दूसरा बात ये कि वो जो आप मुझसे बोलती है कि 200 साल पुराने वाला जो तावीज है, जो कि हर काम के लिए, हर काम के लिए, ये वो वाली नहीं है। ठीक है। मैं आप ताकि धोखे में नहीं रखना चाहती इसलिए मैं क्लियर करी कि ये वो वाली नहीं है। ठीक है। 200 साल पुरानी तो उस वक्त थी, अब तो जाहिर सी बात है मुझे भी काफी टाइम हो गया, उससे ज्यादा ओल्ड हो गई है। ठीक है।
یہ جو عمل کرنی ہے یہ عمل کرنی ہے 27 رمضان کو، ٹھیک ہے، 27 رمضان کا رات کو، یعنی کہ 26 رمضان کا دن گزار کر کے جو رات آئے گا وہ 27 رمضان کا رات ہوگا۔ اس رات کو لوگ جاگتی بھی ہے، لوگ عبادت بھی کرتی ہے، بہت سارے لوگ، ٹھیک ہے، مشہور ہے نا 27 رمضان کا رات شب قدر بھی کرتی ہے نا، ٹھیک ہے، اس رات کو آپ کو یہ بنانی ہوگی۔ ہماری طریقہ اس کا جو میری ہے وہ 27 رمضان والی، یعنی کہ 27 رمضان کا رات کو۔ باقی آپ کو کتاب کے اندر اگر آپ کو کوئی تیغ بندی کا عمل کرنے کا جو ساتھ ملے گا، تیغ بندی کا عمل کرنے کا، میں اس عمل کا بات نہیں کر رہی، میں ساتھ کا عمل بتا رہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ تیغ بندی کا اور بھی بہت سارا عمل ہے، کتاب کے اندر بھی ظاہر سی بات ہوگا، اس کے اندر ساتھ بھی ہوگا، تو اس میں اطارت کا ساتھ بتائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو عمل میں آپ کو دے رہی ہے، اس کا جو میرا جو بنانے کا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ 27 رمضان، ٹھیک ہے، 27 رمضان کا رات کو اس کو بناتی ہے، زیادہ کوانٹٹی میں بناتی ہے، لوگ آتی ہے لے کر کے جاتی ہے، یہ معاملات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کا مرضی ہے، اگر آپ کو اطارت کا ساتھ میں بنانا ہے تو پھر عروج ماہ اطارت کا ساتھ میں آپ بنا لو، ٹھیک ہے، عروج ماہ ہوگی۔ اگر اطارت کا ساتھ میں بعد میں آپ کو بنانی چاہتی ہے تو میں آپ کو بتا دیتی، باقی آپ کا مرضی ہے، ٹھیک ہے، میں اس میں نہیں کرتی کام، میں جس میں کام کرتی ہوں بتاتی میں آپ کو، لیکن وہ ساتھ کا بھی بتا دیتی ہے۔ عروج ماہ یعنی کہ چاند کا 114 تاریخ کے درمیان دن ہوگی بدھ کا دن، ٹھیک ہے، ویڈنسڈے کا دن، اور ساتھ ہوگی اطارات کا ساتھ، ٹھیک ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس حساب سے آپ اس کو بنا سکتی ہے، ورنہ 27 رمضان کو جو یہ بنائی جاتی ہے وہ میرا حساب سے بیسٹ ہے، باقی آپ کا مرضی ہے۔ 27 رمضان کو رجال الغیب کا خیال کرتے ہوئے آپ میں 27 رمضان کو رجال الغیب اس وقت کس طرف ہوگی وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو ڈھونڈنے میں۔ 27 رمضان کو جو رجال الغیب ہوگی وہ ہوگی قبلہ کی طرف، ٹھیک ہے، 27 رمضان کو جب آپ یہ عمل کر رہی ہوگی جس رات کو میں نے آپ کو بتایا، یعنی کہ 26 کا دن گزار کر کے جو رات آئے گی وہ 27 رمضان کا رات ہوگی، یعنی کہ شب قدر، اور کیا کہتی ہے، جاگنے کے بھی رات ہے، عبادت کا بھی رات ہے، تو قبلہ کی طرف رجال الغیب ہوگی تو پھر آپ نے اس کو ایسٹ کی طرف منہ کر کے بنا سکتی ہے، آپ اس کو، ٹھیک ہے، ایسٹ کی طرف بھی منہ کر کے بنا سکتی ہے، یعنی کہ مشرق کی طرف، شمال کی طرف، نارتھ کی طرف منہ کر کے بھی بنا سکتی ہے۔ اس طریقے سے اگر آپ شمال کی طرف منہ کر کے بنائے گی تو پھر رجال الغیب آپ کا لیفٹ سائڈ پہ آ جائے گی، یہ طریقہ ٹھیک ہے، ورنہ ایسٹ کی طرف منہ کر کے بنائے گی تو رجال الغیب آپ کا بیک سائڈ پہ آ جائے گی، یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو دونوں میں سے جو ڈائریکشن یعنی کہ نارتھ یا ایسٹ جو آپ کو سوٹیبل لگے اس طرف منہ کر کے آپ اس کو بنا لینا، ٹھیک ہے۔ اب جس طریقے سے یہ عمل لکھی ہوئی ہے بالکل اس کو اسی طریقے سے آپ نے ہرن کا جھلی کے اوپر لکھ لینا ہے۔ ایک سائڈ پہ شاید پورا نہ آئے آپ سے تو آپ جھلی کو بیک سائڈ پہ پلٹنا اور دوسری سائڈ پہ بھی آپ اس کو پورا لکھ دینا، جیسا کہ جیسا ہے ویسے کا ویسے لکھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ جسم آپ کا پاک صاف ہو، کپڑا آپ کا پاک صاف ہو، جس کمرے میں آپ عمل کر رہی ہے وہ کمرہ آپ کا پاک صاف ہو، بالکل سب صاف ستھرا ہونی چاہیے، کوئی گندگی غلاظت وغیرہ کچھ اس طرح کا معاملات نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور خوشبو وغیرہ آپ کوئی سا بھی جلا سکتی ہے، خوشبو اگربتی جلا لے آپ، ٹھیک ہے۔ اور رجال الغیب کا خیال رکھتے ہوئے جیسا کہ میں ڈائریکشن بتائی اس حساب سے آپ کو اس جو عمل ہے اس کو آپ نے ہرن کا جھلی کے اوپر لکھ لینا ہے۔ آپ نے انک پین لے لینی ہے، انک پین کے اندر آپ نے وہ جو زعفران کا جو سیاہی بنائی تھی وہ سیاہی بھرنی اور اس سے اس عمل کو پورا کا پورا ہرن کا جھلی پہ آپ لکھ دینا۔ اس میں نام نہیں لکھنی ہے، نام اس لیے لکھ لیے کیونکہ اس کے اندر حاضل کا لفظ آ گئی ہے، اس لیے اس میں نام نہیں لکھنی ہوگی، یہ ایسی کھلا چلی جائے گی۔ جب یہ تعویذ آپ کی بن جائے گی، ٹھیک ہے، تعویذ بننے کے بعد یہ جو عظیمت جو آپ لکھی ہے جس کا تعویذ بنائی ہے اسی کو 7 مرتبہ پڑھ کے اس کا اوپر دم کر دینی ہے، پڑھ کے میں سنا دے گی، ٹینشن نہیں ہے۔ اس کو 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اس تعویذ کا جو آپ عمل بنائیے اس کے اوپر آگے اگر 2 سائڈ پہ لکھی ہے آگے پیچھے تو دونوں سائڈ پہ اس کو دم کر دینا، ایک بار پڑھ کے ایک بار دم کرنا، ٹھیک ہے، پھر دوبارہ پڑھنا، پھر دوبارہ کرنا، پھر تیسرا بار پڑھنا، پھر کر دینا، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہر بار پڑھ کے پھر اس کے اوپر ایک بار پھونک مار دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے 7 بار پڑھنا اور 7 بار اس کے اوپر پھونک مار دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو خوشبو لگانا ہے، کوئی عطر لگانا ہے، ٹھیک ہے، عطر ہی لگانا بھائی، ٹھیک ہے، گلاب کا لگانا، مشک کا لگانا، مشک لگا لینا، ٹھیک ہے، مشک کا لگا دینا، بہترین ہے۔ اس کے بعد اس کو لپیٹ لینی ہے آپ نے، لپیٹنے کے بعد اس کو کسی پلاسٹک میں پیک کرنی ہے، ٹھیک ہے، پلاسٹک میں ڈالنے کے بعد آپ نے اسے ہرا یا سفید کپڑا میں ڈالنے کے بعد اپنا سیدھا بازو کے اوپر اس کو باندھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ سیدھا بازو پہ باندھنا ہے یا گلے کے اندر ڈالنا ہے، 2 ہی آپشن ہے آپ کے پاس۔ وہ جو بولتی ہے نا کہ پرس میں رکھ لے، وہ سارا معاملات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو جب بنا کر کے آپ اپنا پاس رکھ لے گی تو آپ ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کا فساد سے، ہر قسم کے جن سے، عصیب سے، ہر قسم کا مخلوق سے، ہر قسم کا ہتھیار سے آپ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حصار کے اندر ہوگی اور
کسی قسم کا کوئی چیز آپ کے اوپر اثر نہیں کرے گی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ گولی وغیرہ کا اس کا تجربہ کرنا چاہتی ہے کہ واقعی گولی لگ رہا ہے یا نہیں، تو پھر آپ اس کا پہلے ٹیسٹ کر لینا۔ ایسا نہ ہو اسے باندھنے کے بعد امیتابھ بن کے آپ تو آگے کھڑا ہو جاؤ، ٹھیک ہے، ایسا نہیں کرنا، پہلے چیک کرنا ہے اس کو۔ چیک کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہے، اس کو کسی جانور کے ساتھ باندھنا، کسی مرغا، کسی بکرا وغیرہ کسی کے ساتھ، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ باندھنا۔ باندھنے کے بعد اس کے اوپر آپ چھری چلانا یا گولی چلانا، ٹھیک ہے، چھری چلانا کہ اگر چل گئی تو حلال ہی ہوگی، اگر گولی چل گئی تو حرام ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو چھری چلانا انشاءاللہ تعالیٰ وہ اثر نہیں کرے گی۔ جب یہ معاملہ ہو جائے پھر آپ اس کو اپنا بازو پر باندھ دو، پھر آپ بالکل بے فکر ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ یہ میں اس لیے بتا رہی ہے کہ ٹیسٹ کر لینا ضروری ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے لکھنے میں آپ سے کوئی غلطی ہو جائے، کسی شرط کو پورا کرنے میں آپ سے کوئی غلطی ہو جائے، ٹھیک ہے، اور پھر خدا نخواستہ آپ کو کوئی نقصان پہنچے تو آپ بولیں گے ایسا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ شک کرے گی تو بھی آپ کا عمل کام نہیں کرے گی، شک نہیں کرنا، شک کرے گی تو پھر آپ کا عمل ویسے ضائع ہو جائے گی شک کا چکر میں۔ بس جیسا اس کو لکھیے بالکل اسی طریقے سے لکھنا۔ اب جو میں پڑھ کے سنا رہی ہے اس کو اس طریقے سے پڑھ کے اس کے اوپر 7 مرتبہ دم کر دینا، ٹھیک ہے۔ اب دم کرنے کے لیے آپ بولے کہ یاد کرنا ضروری ہے، تو یاد کرنا ضروری نہیں، آپ دیکھ کے بھی پڑھ سکتی ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ میں جو پڑھنے کی وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لنا ان لا نتوکل علی اللہ وقد ہدانا سبلانا ولا نصبرن علی ما عزیتمونا وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون انا حسبتم انما خلقناکم عباسا انکم الینا لا ترجعون صم بکم عمیون فہم لا یرجعون وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكم ما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكم ما تكذبان حیون حبسون محوب واقذوہم انہم مسئولون معکم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون واقبل بعضهم على بعض یتلوون شمخا شماخ شمیاخ شمخائل شمخ زفوش زلفیوش محائل ادر فوش تحتائل امیائل عینائل شماخ محنوش یانوش مدریوش کشخائل شماخ العالی علی کل بزاخ عجیب وَأَقْدُوَا یا مارزی ویا کم تما ویا کشورا ویا تیکل جمیل سلائی وَأَضْرَبُوا ان حامل حاضل اسمائی بحقی سامن افیخن افتوحن تارشن مخوشن بارشن شفتورشن امیوشن شغنوشن شمیہن فقیاشن کمیخن ادریائل بہائل کشخائل امیائل اموئل فلفائل مہرائل انیائل جبرائل فوق البلسان اجنارکم هو السمیع البصیر العلیم الخبیر الحی القادر
المقتدر القدیر الذی یحیی اذا ما واہیہ رمیم هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم. یہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے. پڑھ کر کے آپ نے اس کے اوپر دم کر دینی ہے. ٹھیک ہے. عمل کا اجازت میں نے آپ کو دے دی پہلے. جس کو ویڈیو پسند آئے لائک کریں, نہیں پسند آئے نہیں لائک کریں. السلام علیکم. کوئی بھی نقش ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے میرا بلاگ وزٹ کیجیے bengalijadooamyad.blogspot.com. renderforce.com